الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ رکھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور اگر اس کے باوجود تم نے اپنے رشتوں کو مقدم رکھا تو پھر ایسے لوگ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے یہ سارے رشتے، تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بند، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، یا پھر دنیاوی اور مادی تعلقات کی ساری چیزیں
مثلاً واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تمہارے کاروبار جن میں تمہیں مندی کا خطرہ ہے، اور پھر تمہارے جنت نظیر گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سارے رشتے اور یہ مادی تعلقات اور یہ ساری اٹیچمنٹس، ساری نسبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جو مر مٹنے کا منہج ہے اس سے زیادہ پسند تمہیں یہ ساری نسبتیں ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے دین اسلام کے ضابطوں کو تسلیم کرنا اور عملاً اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا لینا انسانی زندگی کا ایسا منہج ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کے اندر مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کے منافی کوئی بھی منہج، اس کے منافی کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی منصوبہ بندی، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اپنا لینا یا نافذ کر لینا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم بہت سارے نعرے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ اور بہت ساری پارٹیاں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے تگ و دو کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور بڑا اٹریکٹیو پرکشش موضوع ہے۔ خاص طور پہ کوئی شخص جب اسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے سارے ہی اہل ایمان اسلام سے محبت رکھتے ہیں، کوئی ایسا ایمان کا دعوے دار ہو نہیں سکتا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو اور وہ اسلام سے محبت نہ رکھتا ہو۔ جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں توجہ اس جد و جہد کی طرف کرنا ہے، اس نعرے کی طرف کرنا ہے کہ جس کو ہم نفاذ اسلام کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص یہ تحریک جس کو نفاذ اسلام کی تحریک کہتے ہیں، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور صاحبان اقتدار کو الزام دیتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام نافذ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے مذہبی سیاسی پارٹیوں کو اس کا الزام دے رکھا ہے کہ وہ اسلام نہیں چاہتی۔ علی ھذا القیاس، ہر ایک کا اپنا اپنا گمان ہے۔ اور مجھے کہا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں نفاذ اسلام کی تحریک کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کتاب و سنت سے اس مسئلے پر روشنی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے کہ یہ تحریک ہے کیا،
اور اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان کا تذکرہ بھی ایسے سخت الفاظ میں ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز پس پشت ڈالی جا سکتی ہے ایمان بچانے کے لیے. اور دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جتنی وابستگیاں ہو سکتی ہیں، جتنے انسان کے مادی یا نفسیاتی یا جذباتی مسائل ہو سکتے ہیں، جن جن چیزوں سے انسان کو جذباتی یا نفسیاتی محبت ہو سکتی ہے یا مادی طور پر عملاً تعلق ہو سکتا ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں ہی گنوا دی ہیں، اور گنوا کے یہ فرمایا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا رستہ ہے. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کا رستہ، اللہ اکبر، اس میں مال لگانا، اس میں جان لگانا، اللہ اکبر. مومن اہل ایمان، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. دنیا میں وابستگیاں انسان کی مختلف بنیادوں پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ایمان کے مقابلے میں یہی وابستگیاں کفر کو پسند کرنے لگیں تو پھر یہ وابستگیاں ترک کرنا ضروری ہے، ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے تاکہ ایمان محفوظ رہے، ایمان انسان کا کفر میں تبدیل نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے ہر رشتہ چھوڑا جا سکتا ہے، ہر تعلق قطع کیا جا سکتا ہے، ساری دنیا وہ چھوڑی جا سکتی ہے ایک ایمان بچانے کے لیے. گویا اس دنیا کائنات میں کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی ایمان کے دعوے دار کے لیے ایمان بچانا دنیا کائنات کی سب سے اولین ترجیح ہونا چاہیے. ایمان بچ جائے، رشتے ختم، والدین ختم، اولادیں ختم، بیویاں ختم، بھائی بندی، برادری سب ختم، کاروبار بھی ختم، تجارتیں ختم، مال ختم، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، ایک ایمان بچ جائے تو سمجھیے سب کچھ بچ گیا. اللہ اکبر. اور اگر ایمان نہیں بچا، رشتہ داریاں بھی بچ گئیں، تعلقات بھی بچ گئے، معاشرت بھی بچ گئی، ناک بھی رہ گئی، عزتیں بھی رہ گئیں، دنیا والوں کی نظر میں عزت والے بھی کہلا لیے، دنیا والوں کی نظر میں سارے معاملات ٹھیک رہے، کاروبار بھی بچ گیا، مال کمایا تھا وہ بھی بچ گیا، اور پیارے گھر بھی بچ گئے، گھر پیارے گھر سب بچ گیا. ایمان نہیں بچا تو سمجھیے ککھ بھی نہیں بچا. اللہ اکبر. ایمان اور عقیدہ یہ اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے. اللہ اکبر. اور اگر کبھی ایمان کا امتحان ہونا شروع ہو جائے نا، ایمان کا امتحان، تو اس میں بڑے بڑے بہ جاتے ہیں. سب سے مشکل امتحان ایمان کا امتحان ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے. اور ایمان جب اس کی آزمائش ہوتی ہے تو بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے رائے اپنی رائے بدل دیتے ہیں، کیونکہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اور ایمان کا امتحان ہوتا کس چیز کے ساتھ ہے؟ انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، مادی وسائل کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہی تو امتحان ہے اس دنیا میں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے رشتے، ان میں بڑی کشش ہے، ان ساری نسبتوں میں بڑی کشش ہے،
اور یہ کشش اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود رکھی ہے. انا جعلنا، ہم نے خود بنایا ہے، ما علی الارض زینۃ لہا، سب کچھ جو دنیا میں یہ بنایا ہے سسٹم، ہم نے اس میں کشش رکھی ہے خود. کس لیے رکھی ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہی تو امتحان کرنا مقصود ہے کہ کون کوئی کدھر جاتا ہے، کب کوئی کیا فیصلہ کرتا ہے. اسی بنیاد پر تو سورہ حجرات میں فرمایا کہ مومن پتہ ہے اصل میں ہیں کون؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ اکبر. ایمان والے اصل میں وہ ہیں جنہوں نے اس طرح سے پختہ یقین کیا، اس طرح سے بات مانی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس طرح مان لی کہ ثم لم یرتابوا، سامنے ساری خدائی بھی پڑی ہو تو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. سارا کچھ ایک طرف ہو اور ایک طرف ایمان ہو تو ان کو شک بھی نہیں پڑا. امام غزالی کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرما کہ جو کوئی معجزہ دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو. مجھے میرے سامنے کوئی معجزہ دکھائے اور معجزہ دکھا کے مجھے ایمان سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرما کہ معجزہ دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو. اللہ اکبر. ایسا ایمان ثم لم یرتابوا، اس کو بچانا ہے. بس یہ ہے مسئلہ بنیادی. اگر ایمان بچ گیا تو نفاذ اسلام بھی ہو گیا. اگر ایمان بچ گیا تو زندگی ساری بچ گئی، حتیٰ کہ آخرت بھی بچ گئی، جہنم سے بھی بچ گیا، عذابوں سے بچ گیا، جنت میں داخلے کا گویا ٹکٹ مل گیا. اگر ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا. تو اصل مسئلہ تو ایمان بچانا ہے. تو اس کا تعلق حکمرانوں سے ہے یا مذہبی پارٹیوں سے ہے؟ اس کا تعلق صاحبان اقتدار سے ہے؟ ایمان اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، ہر شخص کے دل سے ہے، ہر شخص کی ذات سے ہے. اللہ اکبر. اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی توپ سائنس نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ ہے. ایمان کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے بچایا جاتا ہے؟ لوگوں نے ہمیں ایمان کے بارے میں ایسی ایسی پیچیدگیوں میں مبتلا کیا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں، ایمان کی تعریفات کے بارے میں اور ایمان کی کیفیات کے بارے میں ایسی ایسی پیچیدگیوں میں مبتلا کیا ہے کہ ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب تک ہم سمجھے بھی ہیں کہ نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. پھر ہمیں جب یہی پتہ نہیں چلتا کہ ایمان چیز کیا ہے تو پھر یہ بھی اس بارے میں بھی شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب ایمان کے بارے میں ہی شک و شبہ میں ہوتے ہیں تو پھر اس کو بچانا تو اگلا قدم ہے، اس کا تحفظ تو اگلی بات ہے. اللہ اکبر. ایمان صرف اور بڑی سادہ بات، ہر ان پڑھ اور پڑھے لکھے کے سمجھ میں آ جانے والی بات. ایمان کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر ان پر یقین کر لینا. بس سادہ بات ہے. جس نے مان لیا اس کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سامنے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بات مان لی اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے وہ مومن. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں مان لیتا ہے، دیکھی بھی نہیں اور مشاہدہ بھی نہیں کیا، سمجھی بھی نہیں، عقل میں بھی نہیں آئی، بس سنی اور مان لی. سمعنا واطعنا، سن لی اور اسی وقت سرگرم عمل ہو گئے. یہ نہیں درمیان میں شک آیا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں یہ ایسے ہے، پتہ نہیں ایسے ہے.
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے کہ پتہ نہیں یہ بات اور پتہ نہیں یہ بات، کبھی زندگی میں یہ شک نہیں پڑا۔ اور جب یہ اس طرح سے پختہ یقین ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، دعویٰ ایمان تو ہم سب کا ہے نا، ہم سارے مومن کہنے کو، جس کے دل میں ایمان ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مومن کا پتہ کرنا ہے کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑتے، یقین، پختہ یقین آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی۔ دنیا والے کہیں گھاٹے کا سودا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں منافع کا سودا ہے، تو بندہ یہ سمجھے کہ یہ منافع کا سودا ہے، نظر بھی آ رہا ہو کہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اس کو منافع کا سودا سمجھنا یہ ایمان ہے۔ سادہ سی بات، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اس پر اس طرح سے پختہ یقین، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر جب ایمان اس قدر آ جاتا ہے تو پھر زندگی ساری اس ایمان کو بچانے میں گزر جاتی ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، پھر جان بھی اسی رستے پہ لگتی ہے، مال بھی اسی رستے پہ لگتا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور جو اس رستے پر ایمان بچانے کے لیے جان اور مال لگاتے ہیں، اولئک هم الصادقون، پتہ چل گیا اصل مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے، جھوٹ کون بولتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ سارے کرتے ہیں، فرمایا اولئک هم الصادقون، جن کی زندگی اس طرح لگی ہے نا وہ ہے صحیح مومن اور سچے مومن، یہ سچ بولتے ہیں، اپنے دعوے میں سچے، باقی سارے جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ ہمیں بھی سچے مومنوں میں بنائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس ایمان کی حفاظت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مان لیا، اللہ مان لیا، جو تو کہتا ہے وہ بھی مان لیا، جو تیرے نبی نے کہا وہ بھی مان لیا، جنت دوزخ کا نظام مان لیا، زندگی کے امتحان کا سسٹم سمجھ میں آ گیا، تیری کتابوں کو، تیرے فرشتوں کو، تقدیر اچھی بری کو، ہر چیز کو مان لیا۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ بس اب زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ کوئی اس میں لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان ترین قرآن۔ اب کیا کرو؟ اب عملاً اس ایمان کا جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے اس کا تحفظ شروع کر دو، اس کو نافذ کر لو۔ اللہ نافذ کیسے کرنا ہے؟ نفاذ کیسے ہوگا؟ وہ اسلام ہے، وہ طریقہ ہے، وہ کورس ہے، وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے اس ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر اسلام پر عمل ہوگا تو ایمان بچ جائے گا، اسلام پر عمل نہیں ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ الایمان یزید و ینقص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ایمان دل میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے۔ کس سے بڑھتا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ الذین یؤمنون بالغیب، بات مانتے ہی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اولین اظہار وہ ان اعمال سے ہوتا ہے جو اللہ نے اسلام، جس کو اسلام کہا ہے۔ ایمان دل کی بات ہے، اسلام اس ضابطے کا نام ہے۔ اور کوئی ہم میں سے کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، ہم مسلمان ہو گئے، تو بڑا دل میں بڑائی آ جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا احسان کر دیا، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لے کے پھرتے رہو اپنا اسلام۔ لا تمنوا علی ان اسلموا،
یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا سورہ حجرات میں ہی بات چل رہی ہے آگے، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، گویا اللہ کے ساتھ ٹھیکیداری کر لی ہے، مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، حالانکہ مسلمان ہونا تو ایک ضابطہ ہے نا۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، یہ جس بات کا تم احسان جتا رہے ہو نا، اس کو سمجھو کہ اصل میں یہ ہے کیا، یہ کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو ایمان کی طرف جانے کا راستہ بتایا ہے اللہ نے۔ اصل اللہ نے اسلام نہیں دیکھنا، اللہ نے تو ایمان دیکھنا ہے، یہ تو راستہ بتایا ہے۔ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جو کہ پیچھے فرمایا اولئک هم الصادقون، اگر تم سچے ہو تو اسلام کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ ایمان کو بچانے کا راستہ بتایا ہے۔ ان ہداکم للایمان، یہ سارے کا سارا اسلام، شکر کرو اس بات کا کہ تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، شکر کرو اس بات کا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وجہ تمہارا اسلام کوئی وجہ عروج ہے یا وجہ فضیلت ہے۔ وجہ فضیلت ہمیشہ ایمان ہوا کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت اسلام کیا کرتا ہے۔ اب آپ کرتے رہو، اب اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو عمل کرنا پڑے گا، خالی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کرتے رہو ساری عمر دعویٰ، اگر اسلام کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کی ایمان کی، اور وہ کیسے ہوگی؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر وقت ہر لمحہ جس نے اسلام کی بات مانی۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اس ضابطے کو نافذ کیا جائے، اور ایمان کا تحفظ بھی اسی میں ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں جب کہا آمن الرسول، یعنی جتنے بھی رسول ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے مومن بھی، سارے ایمان لائے، کس چیز پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ہر چیز پر ایمان۔ تو تقاضا کیا ہے؟ ایمان آنے کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان آنے کے بعد اگلا مرحلہ درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ایمان آئے اور اسلام پر سرگرم عمل نہ ہو جائے کوئی شخص، اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں نفاذ اسلام کی تحریکیں اصل میں ایمان کے تحفظ کا سسٹم ہے۔ کسی نے انفرادی ایمان بچانا ہے تو اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی گروپ بنانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اندر تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس 5-6 فٹ کی کائنات پہ نفاذ اسلام کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ اگر یہاں اسلام نافذ ہو گیا تو سمجھ لیجئے ایمان بچ گیا۔ اگر یہاں اسلام نافذ نہیں ہوا تو تحریکوں سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہونا۔ تحریکیں لے کے پھرتے رہو، اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے اس 5-6 فٹ کی کائنات پر اسلام نافذ کرنے سے؟ اندر سے نفس روکتا ہے، اندر داخلی دشمن بیٹھا ہے، اس دشمن کے خلاف اندر سے تحریک چلاؤ۔ اگر اندر سے تحریک چل گئی تو سمجھ لیجئے اسلام بھی نافذ ہو گیا، ایمان بھی بچ گیا۔ یہ تو ایمان بچانے کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی سارے لوگ سوال کرتے ہیں طلباء سے، عقائد کیا ہیں اسلام کے بنیادی، اور اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ رٹے ہوئے سب نے عقائد بھی رٹے ہوئے ہیں، بنیادی عقائد بھی،
اور بنیادی ارکان بھی، لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ عقائد کی حفاظت ہوتی ہے ارکان سے۔ نماز پڑھے گا تو تحفظ ہوگا اسلام کا، ایمان کا۔ نماز پڑھے گا عمل ہوگا اسلام پر اور تحفظ ہوگا ایمان کا، اور یہ مستقل ایک نظام ہے ساری زندگی کا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ساری زندگی جب تک موت نہیں آ جاتی اسی ضابطے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس ضابطے میں چلتا ہے تو اسلام بھی نافذ ہو گیا، ایمان کا تحفظ بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، مسلم شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے برپا ہونے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے کہ اندھیری رات کے اندھیرے کی طرف فتنے ہوں گے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات جیسے فتنے۔ اور سیاہ رات کی تمثیل کیا بتاتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دایاں کیا ہے اور بایاں کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سفید کیا ہے اور سیاہ کیا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ فرمایا وہ فتنے برپا ہونے سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے عمل کر لو کیا مطلب؟ فرمایا جب فتنہ آ گیا نا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، عمل حفاظت کرتا ہے ایمان کی، اور اگر فتنہ چھا گیا عمل نہ کیے تو آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑے گا۔ اللہ ہو گیا کیا؟ کیوں؟ کفر اور اسلام، کبھی کافر کبھی مسلم، کبھی مومن کبھی کافر، اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ ذرا ذرا صبح اور شام اور، کیسے فرق ہو گیا؟ فرمایا یہ فرق تو وہ سادہ فرق ہے جو ہر لمحہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہر لمحہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم کفر اور اسلام کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دنیا کی ساری چیزیں تو گنوا دی ہیں، جس نے دنیا کی چیزیں رکھ لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا، وہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان کوئی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ لی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہے چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ لی، سمجھ لیجئے اس نے اپنا ایمان بچا لیا، ایمان بچ گیا۔ فرمایا یہ تو اسی طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ہر لمحہ فیصلہ ہو رہا ہے کفر اور اسلام کا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے بات عمل پہ جا کے ختم ہونی ہے، عمل کا ہی امتحان ہے، عمل ہی ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، لوگو تمہارے بعد ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایام الصبر، صبر کے دن، ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے، لفظی معنی تو ڈٹ جانا ہے، اور صبر یہ ہوتا ہے، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، شاید میں پہلے کبھی بیان کر چکا ہوں یا آئندہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ صبر کی لمبی تفصیلات سے قطع نظر، یعنی یہ بھی ایک پیچیدہ بحث ہے کہ صبر کچھ کرنے کا نام ہے یا کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ صبر اصل میں اس فطری رد عمل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے جو انسان کے اندر کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان اس لیے اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے
اپنے فطری رد عمل کے خلاف ڈٹ جانا یہ صبر ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے واویلا کرنے کو دل چاہتا ہے، فطری رد عمل واویلا کرنا ہے، نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ صبر ہے۔ اور کہیں یعنی کچھ نہ کرنا صبر ہے، اور کہیں اگر انسان کسی فوج کے سامنے ڈٹا ہوا ہو، جنگ لڑنے کے لیے آمنا سامنا ہو جائے، تو فوج بڑی ہو تو دل کیا چاہتا ہے؟ فوج طاقتور ہو، شکست کھا جانے کے اور تباہ و برباد ہو جانے کے 100% چانسز ہوں، تو فطری رد عمل تو یہ ہے کہ میدان سے فرار ہو جاؤ۔ لیکن اس وقت وہاں ڈٹ جانا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ڈٹ جانا ہے، یہ صبر ہے۔ اس وقت ٹکرا جانا صبر ہوگا، کہیں رک جانا صبر ہوگا۔ علی ھذا القیاس تو فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں ایک وقت آئے گا ڈٹنا پڑے گا، ڈٹا نہ گیا تو ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، ڈٹنا پڑے گا۔ اور ساتھ فرمایا ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل اس دور میں۔ اللہ اکبر۔ اور نفاذ اسلام کی تحریک والو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصبر فیہا کقبض علی الجمر، ڈٹنے کے دن آئیں گے لیکن ڈٹے گا کوئی قسمت والا ہی، اس لیے کہ ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا، اسلام پر قائم رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قائم رہنا، حق اور صداقت کی بات کرنا، سچ پر قائم رہنا، دین اسلام پر قائم رہنا، انفرادی اجتماعی فیصلے اس بنیاد پر کرنا ہوگا اتنا مشکل کا قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح اسلام پر ڈٹنا مشکل۔ اللہ اکبر۔ وہ مشکل دور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی نہیں آیا، آ چکا ہے۔ لمحہ لمحہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ مادی مفاد چاہیے یا ایمان کا تحفظ چاہیے، جگہ جگہ سودے ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے، لمحہ لمحہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور جب آدمی فیصلہ دنیاوی مقصد کی خاطر کرتا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تو پھر پیچھے ایمان باقی نہیں بچتا، انسان کافر ہو جاتا۔ اور فرمایا اتنا مشکل ہوگا کا قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دین پر قائم رہنا یا عمل کرنا، دین پر عمل ہوگا تو قائم رہنے کا اور مطلب ہی کیا ہے؟ دین پر قائم رہنے کا مطلب دین پر عمل ہے، اور کوئی شخص اگر عمل کرے گا تو وہ اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ لوگوں للعامل فیہا، دور تو بڑا مشکل ہوگا، انفرادی اجتماعی فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ جب بڑی بڑی مراعات سامنے آتی ہیں نا تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، بڑوں بڑوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس طرح بچایا جاتا ہے، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر بھی اگر کوئی شخص اسلام پر عمل کرے گا نا اپنا ایمان بچانے کے لیے، للعامل فیہا اجر 50، آپ سن چکے ہیں پہلے، بس اس کو ریلیٹ کر لیجئے اس موضوع کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پھر بھی عمل اسلام پر کرے گا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، کوئی لمبی عمل کی بات بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ کہ عمل اسلام پر کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ للعامل فیہا، عمل کرنا، جو بھی عمل کرے گا اس میں، وہ ایسے دور میں بھی اسلام پر ڈٹا رہے گا، فرمایا اجر 50، اس کو 50 لوگوں جیسا اجر ملے گا، 50 لوگوں جیسا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول، اللہ اکبر، 50 منا او 50 منہم، اللہ کے رسول یہ 50 ہمارے جیسے یا ان جیسے؟ 15ویں صدی والے
مسلمانوں جیسے 50 یا صحابہ کرام جیسے 50؟ اللہ کے رسول 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا یا اس دور کے 50 لوگوں جیسا عمل ملے گا، اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا، اگر پھر بھی وہ اسلام پر قائم رہے گا۔ کوئی نہیں روکا کسی نے ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے، حالات جتنے مرضی گمبھیر ہو جائیں، حکمران جتنے مرضی اسلام سے دور ہو جائیں، پارٹیاں اپنا کردار ادا کرنا بند کر دیں، تو بھی ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ ہمارے نفس نے روکا ہے، ہمارے مفادات نے روکا ہے، ہمارے رشتوں تعلقات نے روکا ہے، ہماری نسبتوں نے روکا ہے۔ اگر ان نسبتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، ان کے لیے جان مار دینا، مال لگا دینا اگر زیادہ پسند آ گیا اور اس پر عمل ہو گیا، سمجھ لیجئے ایمان بچ گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہوا رویہ، فیصلہ کوئی اور ہوا، لمحہ لمحہ ہم فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر نفاذ اسلام کی تحریک چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اسلام پر عمل کیا جاتا ہے تو عمل کا پہلا قدم نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلا کام ہی عملاً نماز قائم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اگلا جمعہ نماز کے حوالے سے ہوگا، اقامت صلاۃ کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے میں بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے آثار قیامت کا، انشاءاللہ وہ اگلے جمعے سے بعد جو اگلا جمعہ آئے گا تب سے انشاءاللہ پھر وہی موضوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق